ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلا شبہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو اور سلامتی اختیار کرتے ہوئے اس پر سلام بھیجو، مسلسل سلام بھیجنا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید ولد آدم خاتم النبیین
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے ضمن میں قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو بے شمار حقوق ہیں جن کی ادائیگی ہر مسلمان امتی پر فرض ہے، ان کو ادا کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اس ضمن میں چند بنیادی چیزیں وہ مختلف خطبات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں کہ نبی پر ایمان، اس کے تقاضے، ان میں خاص طور پر رسول اور نبی سے محبت، اور قرآن مجید کی روشنی میں تعزیر و توقیر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ تو اللہ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں کہا، لیکن خاص طور پر نبی کے حوالہ سے جہاں ہے وہاں بھی یہی لفظ آتے ہیں کہ ان کی تعظیم و توقیر تم پر ایمان کی طرح واجب ہے۔ ان سب کو اکٹھا کریں تو ایک امتی کے لیے عمل کے اعتبار سے اس عقیدے، ایمان، محبت اور حقوق کے ساتھ وہ کون سی ضروری چیز ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ عملی اعتبار سے ان سب حقوق کا مظاہرہ اگر ایک انسان اپنے طور پر کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو قرآن مجید کے مطالعہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جو بات صحیح ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک امتی کو ہر حال کے اندر اپنے نبی سے نسبت مضبوط کرتے ہوئے، حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے، اور پھر اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، درود و سلام، جس کا ذکر سورہ احزاب کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس سے پہلے کہا کہ یہ ایسا حکم ہے کہ جس کی ادائیگی سے پہلے یہ بات تمہیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ رب العزت اپنے ملائے اعلیٰ کے ساتھ، یعنی اس کے فرشتے، خود خدا کی ذات، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، سلامتی پیش کرنا، یہ اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ اس سے بڑا قرب جو ہے اس کا ذریعہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہی ایک راستہ ہے عبادت کی عبادت، اللہ کے حکم کی تعمیل، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت، ایمان، توقیر و تعظیم، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اس عمل کے اندر کہ بندہ اس عالم سفلی میں اس عالم علوی کے ساتھ مل کر جو کام سر انجام دے وہ یہ ہوگا کہ ہم درود پڑھیں،
صلاۃ و سلام پیش کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ کام اللہ رب العزت بھی کر رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں اگرچہ پھر جب مسائل کی بات آتی ہے تو کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی تفصیل تو اس وقت ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ اتنا بڑا عمل یہ اللہ بھی کرتا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمیں تو سمجھ آتی ہے کہ آخر ہم تو انسان ہیں، ماننے والے ہیں، اللہ حکم دے سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت خود بھی کرتا ہے۔ امام ابن قیم جلیل القدر امام ہے مسلمانوں کے، شاگرد رشید ہے جناب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ اپنے استاد سے بھی بڑھ کر اللہ نے ان کو توفیق دی، دین کا کام کیا ہے۔ انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھ دی ہے، انہوں نے اس پر جلاء الافہام کے نام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اس کے مسائل، اس کے صیغے، الفاظ کون سے استعمال کرنے چاہیے، خاص طور پر کب یہ درود پڑھنا چاہیے، اس کا اجر و ثواب، سب چیزیں جو ہیں وہ ایک کتاب کے اندر انہوں نے اکٹھی کی ہیں۔ اس طرح کی بے شمار کتابیں ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ یعنی اس ضمن میں مسلمانوں نے اتنا کام کیا ہے کہ وہ راہیں جو قربت کا سبب بنتی ہیں ان میں سب سے مضبوط راستہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ذریعے جو ہے وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے اور قرب مل جاتا ہے خدا کا، کہ وہ عالم علوی کے اندر۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اہل علم اب اس کی پھر اپنے طور پر تشریح اور توضیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب اللہ درود پڑھتا ہے تو وہ پڑھنا نہیں ہے، وہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں اور پھر مومن جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ یعنی اس طرح تھوڑا سا فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے اس صلاۃ کا بالخصوص اور ساتھ ہی سلامتی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ دو قسمیں ہیں، ایک ہے یہ صلاۃ، یہ عام ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی کام عام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صلاۃ والا عمل خاص نہیں ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالخصوص کیا جاتا ہے۔ یہ اہتمام ہے خصوصی طور پر، ورنہ اسی سورہ احزاب میں وہ اس سے پہلے ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ آگے ہے ھو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یصلی علیکم وملائکتہ، جو صلاۃ پیش کرتا ہے تم پر اے مومنو، اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یعنی یہ عمل عام مومنوں کے لیے بھی ہے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اس سے یہ ویسے پتہ چلتا ہے کہ صحیح مفہوم اس کا یہ ہے، اس رحمت دعا یہ جو کچھ بھی میں نے عرض کیا اس کے ساتھ ساتھ، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کا تذکرہ ملائے اعلیٰ کے اندر کرتا ہے کہ تم، ایک وقت تھا جب یہ کہا گیا کہ آدم جو ہے میں اس کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو اے فرشتوں تم نے جو ہے وہ اس وقت کہا تھا کہ اے مالک تیری تسبیح و تحمید کے لیے کیا ہم کم ہیں، یہ فساد کرے گا، پہلا تجربہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ نہیں، اس کی ذریت میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوں گے، وہ بڑے بڑے لوگ جن کا تذکرہ پھر اللہ رب العزت انہی فرشتوں کے سامنے کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اس آدم کی اولاد کے اندر اگرچہ لوگ وہ اپنی معصیت کی وجہ سے، فسق اور گناہ کی وجہ سے وہ دور چلے جاتے ہیں اس اللہ کے قرب سے، مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پہرا دیتے ہیں اپنے ایمان کا، بیٹھے رہتے ہیں۔ تو جب وہ اللہ کی یاد میں بیٹھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، انفرادی طور پر، اجتماعی حوالے سے میں آگے عرض کروں گا کس طرح اجتماعی، تو اللہ رب العزت پھر آسمان پر ان کا تذکرہ کرتا ہے، ملائے اعلیٰ کے اندر کہتا ہے میرے ان بندوں پر ذرا غور کرو، تو اس کو کہا ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ تو یہ صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ اس معنی میں کہ ملائے اعلیٰ کے اندر اللہ تذکرہ کرتا ہے، دعا ہی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کئی آیتیں بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد وہ زکوٰۃ لے کر آئے
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد ان کے لیے کہا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یا اللہ یہ آل ابی اوفا پر صلاۃ بھیج۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی دعا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تیری رحمتیں جو ہیں وہ خاص ہو جانی چاہیے ایسے بندوں پر جو تیرے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آل ابی اوفا ہے، اور وہ قرآن مجید کا حکم تھا خذ من اموالہم صدقۃ، ان سے مال لینے کے بعد ان کو ذرا احساس ہو کہ ہمارا مال جو ہے وہ ضائع نہیں جا رہا، جہاں وہ انسانوں کے کام آ رہا ہے وہاں مال دینے والوں کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، صلی علیہم۔ فرمایا یہ دعا پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا اس صلاۃ کا؟ ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، یہ ان کے لیے سکون و اطمینان کا سبب ہوگا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، یہ سلامتی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ صلاۃ و سلام کسی نہ کسی حوالہ سے وہ عام انسانوں کے ساتھ بھی ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، اس عمل کو کرنے والوں کے اجر اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً، جو بندہ صرف ایک دفعہ درود پڑھتا ہے مجھ پر صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ رب العزت اس کا بدلہ اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے صلی اللہ علیہ۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ عشرا، اور دوسری جگہ ہے رفعت بها 10 درجات حطت بها عنہ خطیئات، اللہ رب العزت 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 غلطیاں معاف فرماتا ہے، اور 10 دفعہ خود جو ہے وہ اسی درود کو اضافہ کر کے جو ہے وہ اس کی قسمت میں اور اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ درج کرواتا ہے اللہ رب العزت۔ معمولی عمل نہیں ہے یہ تو ایک فضیلت ہے، ورنہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث میں فضائل درود و سلام پر بے شمار احادیث ہیں، ہر کتاب کے اندر جو ہے وہ یہ باب باندھا گیا اور پھر اس کی تشریح اور توضیح کی گئی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اس کی کتنی اہمیت ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی مسلمان وہ کام ذکر کی شکل کے اندر اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور اس حق کو ادا کرتے ہوئے سب سے زیادہ جو کر سکتا ہے کہ جب بھی اس کے نبی کا نام نامی اس میں گرامی خود وہ ادا کرتا ہے، کہیں سے سنتا ہے، اللہ کا ذکر پوری دنیا کے اندر کسی نہ کسی حوالہ سے ہو رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کے حوالہ سے اپنے نبی کے نام نمود، اللہ نے اپنے نبی کی شان اور عظمت کی بلندی کی خاطر ساتھ ہی کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ ہوگا اشہد ان محمد الرسول اللہ ضرور ہوگا، اور اس کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی درود و سلام جو ہے وہ پیش کرتا ہے کسی نہ کسی حال کے اندر، حتیٰ کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف اتنے الفاظ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ بھی درود ہے، بے شمار جتنی بھی حدیث، ہر حدیث کو بیان کرتے ہوئے اہل علم محدثین جو راوی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اتنے الفاظ کے ساتھ بھی وہ اللہ کے رسول کی اس یاد کو، اس درود و سلام کو وہ بھولتے نہیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، بخیل آدمی جس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ جو مال خرچ نہیں کرتا، شاید بخیل وہی ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، اسی کو وہ بت بنا کر پوجتا رہتا ہے ساری زندگی۔ نہیں فرمایا بخیل مختلف طرح کے ہوتے ہیں، بخیل مزاجن عادات کے اعتبار سے اپنے احوال کے حوالہ سے بخل کسی نہ کسی طرح انسان میں ہوتا ہے، تو وہ آدمی جو میرا نام سن کر بھی اتنے کلمے ادا نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھی بخیل ہے۔ البخیل الذی ذکرت عنده، میرا ذکر کیا جاتا ہے، میرا نام لیا جاتا ہے اس کے سامنے، فلم یصلی علیہ، لیکن وہ مجھ پر درود نہیں پڑتا، اس سے بڑا بخیل اور کیا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ذمہ داری پوری کرنا، اس سے تمہارے درجات کی بلندی، گناہوں کی اور کیا چاہیے؟
یعنی آسان کام ہے، مگر اس کا بدلہ، اس کا اجر وہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسائل کے اعتبار سے ایک دو باتیں وہ ضروری ہیں کہ آخر وہ درود وہ کس طرح پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ بھی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے، یعنی ہم اچھے سے اچھے الفاظ جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنے بھی الفاظ اس وقت مروج ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عقیدت کا اظہار ہے، ان کے اندر انسان کی کوشش کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کمی ضرور رہ جاتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ جیسے چاہو درود پڑھو۔ تو جب یہ عبادت کا حصہ ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو اللہ نے اس کا کوئی طریقہ، اس کے کوئی الفاظ، اس کے کوئی صیغے، یہ جو درود پڑھنا ہے وہ کن الفاظ کے ساتھ ادا کر، یہ کچھ بتایا ہوگا۔ ایک حدیث آتی ہے، ایک سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کی کئی روایتیں ہیں، لیکن ایک حدیث جس میں خاص طور پر یہ لفظ آتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت آتی ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے کعب بن عجرہ ملے اور انہوں نے کہا الا اہدی لکم ہدیۃ سمعتها من نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا دیکھو الفاظ ہے۔ کہا عبد الرحمن تجھے میں ایک تحفہ نہ دوں جو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصول کیا ہے، اللہ کے رسول نے وہ تحفہ دیا ہے اور ہمیں بتایا ہے۔ تو پھر وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ یہی، انہوں نے کہا ہم نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر صلات کیسے پیش کریں کہ سلمان اللہ علیکم، اللہ رب العزت نے علمنا اللہ علیکم السلام، اللہ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے، اللہ نے ہمیں سلام سکھایا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا السلام، اللہ رب العزت نے سلام سکھایا ہے، اب آپ بتائیں صلات کیسے پڑھنا ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کرو، اور اس سے ایک بڑا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ یہ جو احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فرمایا اللہ نے ہمیں سلامتی سکھا دی ہے، کہاں سکھائی ہے؟ وہ نماز کے حوالے سے بالخصوص، یعنی درود کے حوالے سے یہ بات یاد رکھو، ایک ہے نماز کے اندر، ایک ہے غیر نماز میں عام حالات میں۔ تو نماز کے حوالے سے خاص طور پر کہا کہ اللہ نے سلامتی سکھائی ہے، وہ کون سی سلامتی ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب یہ حدیث ہی میں یہ سلامتی یہ حدیث سے سکھائی گئی، مگر صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں سلامتی سکھائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر کوئی چیز بتائیں، دین اور شریعت کی کوئی سکھائیں، وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، اپنی طرف سے جو ہے وہ بنا کر لوگوں کو پیش نہیں کرتے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بالخصوص کوئی چیز عبادت کی ہو، جس طرح کہ یہ درود ایک عبادت کی شکل ہے، دعا ہے، تو فرمایا اللہ نے سکھائی، حالانکہ سکھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا سکھایا بھی خدا ہی کا سکھایا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، اس حدیث کے ذریعے بھی حل ہو رہا ہے۔ اور ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ اسلام کے مصادر اور مراجع میں ایک بڑا مصدر اور ماخذ وہ خود جس طرح قرآن مجید ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت ہیں۔ دین کی تشریح توضیح کے حوالے سے اگر سنت جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے، خواہشات اور من مانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا سلمانا، یعنی علمنا السلام، اللہ رب العزت نے ہمیں سلام جو ہے وہ سکھایا۔ تو اس سے مطلب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم اس حدیث سے جو اخذ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سلامتی سکھائی ہے، اسی طرح پھر کہا کہ صلاۃ کے لیے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم صلی علی محمد، یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم عام طور پر خطبے میں پڑھتے ہیں، اسی طرح نماز کا حصہ ہے۔ تو بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ یہ درود پڑھنا نماز کے اندر فرض ہے، اگر کوئی شخص یہ درود نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، پھر اس کو نماز دہرانا پڑے گی، اتنی تلقین کرتے ہیں۔ اور یہ بات کسی حد تک کہ بلا وجہ درود کو چھوڑنا، اور پھر ہر تشہد میں بالخصوص درود پڑھنا، خواہ وہ پہلا ہو یا آخر میں، یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے سب انسانوں کو جو نماز پڑھتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، تشہد کے اندر بالخصوص یہ السلام علیکہ ایھا النبی تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، تو دونوں چیزیں صلاۃ اور سلامتی اکٹھی ہوگی
جب ہم جو ہے وہ السلام علیکم ایھا النبی کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وہ پڑھیں گے، تو وہ جو ثابت شدہ صیغے اور الفاظ ہیں جو احادیث میں آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی وہ پڑھا جا سکتا ہے، جس سے اس اللہ کی اس آیت پر بھی عمل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اس عمل کو بندہ وہ دہراتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات وہ نماز کے اندر ہے۔ نماز کے علاوہ یہ ذکر جو ہے اس کو ورد زبان رکھنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ یہ درود پڑھنا اور کچھ نہیں ہے۔ نماز کے اندر تو آپ پڑھتے ہی ہیں، اللہ کے رسول کے نام پر جو ہے وہ جواباً آپ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہی ہیں، لیکن کوشش کر کے اگر اپنی زندگی میں صبح و شام ایک ایک جو ہے وہ آپ وظیفے کے طور پر 100 دفعہ جو ہے وہ صلاۃ و سلام جو ہے وہ دہرائیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ عادت بنا لیں گے، مسلمان جو ہے وہ اس کو اختیار کرے گا، تو انشاءاللہ العزیز اس کی زندگی کے اندر پھر سلامتی ہی سلامتی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ صبح بھی پڑھے، اس کے لیے لمبا درود پڑھنے کی بجائے اگر یہ ہمارے جو اشتہار وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان میں بھی مختصر سا درود جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے جس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یعنی اتنے الفاظ جو ہیں وہ بھی اگر آدمی ادا کر لے تو کم از کم دونوں چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اللہ سے دعا بھی ہو جاتی ہے، صلاۃ کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے اور سلام بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس 100 دفعہ پڑھنے کے ساتھ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم آدمی صبح کی نماز کے بعد 10 دفعہ اور مغرب کی نماز کے بعد 10 دفعہ جو ہے وہ تو دہرا سکتا ہے، یعنی شام صبح و شام کے اذکار میں 10 دفعہ پورا درود آدمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ساری زندگی گزر جاتی ہے، مجھے اب یہ تلخ بات بھی کرنے دو، خاص طور پر ہمارے اہل حدیث بڑے محروم ہیں ان چیزوں سے۔ اللہ کے ذکر کے حوالہ سے اس قدر جو ہے وہ بہت اور دوری نظر آتی ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھا جاتا، بلا وجہ آدمی جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے، نماز کے بعد بھی بیٹھتے ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اگر آدمی صبح و شام کم از کم یہ 10 دفعہ پڑھ لے اور یہ تعلق تو قائم رہے گا۔ دعوے ہم بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صبح و شام 10 دفعہ درود نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کسی خاص مسلک کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے ہوئے صبح و شام بھی جو ہے اس کی کوشش کریں، اور خاص طور پر احادیث میں جو آتا ہے جمعے والے دن اللہ کے رسول پر درود پڑھنا بڑی فضیلت کا ہے۔ جمعے والے دن اور پھر جمعہ ادا کرنے کے بعد عصر کے بعد سے لے کر شام تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، اس لیے کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ احبط، اس کو آدم کو پیدا کیا گیا، وہ اس کو زمین پہ اتارا گیا اور پھر نفخہ جو ہے وہ پھونکا گیا، اس لیے فرمایا فاکثروا علی من الصلاۃ، اس میں دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ جو ہے وہ درود پڑھا کرو مجھ پر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ اپنے فرشتوں کو زمین میں پھیلا دیتا ہے، کس کام کے لیے؟ یبلغونی من امت السلام، کہ اس امت محمد کے جو لوگ بھی اللہ کے رسول پر درود پڑھ رہے ہیں وہ وصول کرو اور میرے تک پہنچاؤ۔ کیا عمل ہے، یعنی فرشتے وہ ڈھونڈتے ہیں کون ہے جو اس نبی کے حوالہ سے جو ہے وہ اس نسبت کو اس تعلق کو مضبوط بنائے ہوئے ہیں، یعنی کس طرح وہ میرے نبی کو یاد کرتے ہیں اس درود اور اس عبادت کے ذریعے۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بھی اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اللہ کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ کام یہ ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ پہلے اپنے بنائے ہوئے درود کے اندر نقص رہ جاتا ہے، وہ نقص یہی ہے کہ یہ درود جو ہے اگر سنت کے مطابق اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں گے تو یہ عبادت بن جائے گا، دعا ہے۔ اللہم کے لفظ کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، یا اللہ یہ کام کر۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جمعے والے دن خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو یہاں تک آتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص درود پڑھتا ہے رد اللہ علیہ روحی، اللہ تعالیٰ میری روح لٹا کر پھر میرے تک جو ہے یہ درود کو پہنچاتے ہیں کہ میرے نبی کا امتی وہ درود پڑھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیے۔ تو یہ عظیم عمل ہے، اس کو ورد زبان بنائیں، زندگی کا حصہ بنائیں، اس پر قائم رہنے کی کوشش کریں۔ جب آدمی کی عادت بن جاتی ہے پھر مشکل نہیں رہتا۔
اس لیے کام وہ کرنا چاہیے جس کو آدمی کر بھی سکے. جذبات کے اندر پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ذکر و اذکار جو ہے آدمی شروع کر لیتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. پھر یہ جو ہے وہ بے رخی نظر آتی ہے خدا نخواستہ کہ یہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی. اس لیے کام وہی کریں کہ جس پر آپ پابندی کر سکیں. وہ میں نے عرض کر دیا یار صبح و شام 10 دفعہ تو آدمی کر ہی سکتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہم اس نسبت کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں. وہ طریقہ جو خود ساختہ نہیں ہے، اللہ کا اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے. اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.